آپ نے فرزند زرداری اور ان کے غلام مراد علی شاہ کی گفتگو سنی. گفتگو تو نہیں لیکن جس غلیظ زبان کا استعمال کیا گیا, جو گھٹیا زبان استعمال کی گئی, وہ کسی وزیر اعلیٰ کی نہیں تھی. لیکن ظاہری سی بات ہے زرداری کے گندے انڈوں میں سے ایک گندا انڈا یہ بھی ہے. اور جب آپ کسی کے کرپشن کے سہولت کار ہو اور آپ ان کے غلام ہو تو آپ غلامی میں اسی حد تک گر جاتے ہو. میں دونوں کی کل کی گفتگو, اور ایک تو شرم کا مقام ہے کہ 12 سال سے مسلسل سندھ میں حکومت اور 3 نسلوں سے سندھ میں جن کی حکومت ہی ہے, وہ ایک چرنگی کے افتتاح کے موقع پہ کہ مطلب 12 سال آپ نے وہاں پہ حکومت کی, آپ نے اس کراچی کو, سندھ کو غربت کے علاوہ ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے علاوہ آپ نے کرپشن کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی بجائے آپ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا. لیکن 12 سال بعد آپ ایک چرنگی کی افتتاح کے موقع پہ جو غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں, اور وہ کیوں؟ میں ذرا پہلے ایک پرچی پہ سیاست کا آغاز کرنے والے حادثاتی سیاستدان کے اوپر تو بعد میں آؤں گا, لیکن میں پہلے ان کے غلام کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ چاہے کووڈ, آپ کو یاد ہوگا کہ جس انداز سے اس شخص نے گندی سیاست کی اور اعلان ہوا تھا لاک ڈاؤن کی کہ کاروبار بند کر دو, بھوک سے کوئی نہیں مرتا. جیسے تھر میں تو پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ ہر سال غربت کی وجہ سے, غذائی قلت کی شکار ہونے کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہوتی ہے, لیکن یہ کہتا ہے کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا, بند کر دو سب کچھ, کاروبار بند, تباہ, چھوٹا دکاندار تباہ, ریڑھی والا تباہ. لیکن جب ان کے لیے پیسے دینے کی بات آئی تو وفاقی حکومت نے سندھ کے لوگوں کے لیے لاکھوں کی تعداد میں 12,000 فی خاندان امداد دی, لیکن دوسری طرف ان بے شرموں نے ان کے لیے جو راشن تھا وہ بھی لوگوں تک نہیں پہنچا اور اس کا پیسہ بھی ہڑپ کر دیا. اب پہلے مراد علی شاہ کے کردار کے اوپر آتے ہیں, اور جب کیونکہ این آر او تو ان کو ملا نہیں, پی ڈی ایم کو عوام نے سیاسی اور انتخابی میدان میں مسترد کر دیا, ان کی جلسیاں بھی ناکام, ان کو پارلیمنٹ میں بھی ناکامی, ان کو الیکشن میں بھی ناکامی, ان کا اصل چہرہ بھی قوم کے سامنے. لیکن اب ہم ان سے بھی سوال کریں گے کیونکہ ہم نے سندھ کو اور کراچی کے لوگوں کو ہم اس طرح نہیں چھوڑ سکتے. پہلے سوال یہ کہ مراد علی شاہ اگر اس منصب پہ ہیں, جو گھٹیا زبان, کیونکہ کوئی سوٹ اور ٹائی لگانے سے کوئی یہاں پہ مہذب نہیں بن جاتا, جو غلیظ زبان استعمال کی گئی, اس کی اصلیت کیا ہے؟ اومنی گروپ کا, زرداری کے فیک اکاؤنٹس کا سب نے ذکر سنا ہے کہ کس طرح سندھ کی ترقی کا, سندھ کے غربت کے خاتمے کا, سندھ کے سکولوں کا, سندھ کے اسپتالوں کا پیسہ انہوں نے زرداری کے فیک اکاؤنٹس کی نظر کیا. اس میں مراد علی شاہ کی کردار کی اگر ہم بات کریں تو ریوائیول آف سکھ انڈسٹریل یونٹس کا آپ نے ذکر سنا ہوگا. اس کی تحت اومنی گروپ کو فائدہ پہنچایا گیا, ان ملوں کو فائدہ پہنچایا گیا جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے, اور اس میں بھی زرداری کو نوازا, اور ظاہری سی بات ہے پھر فیک اکاؤنٹس وغیرہ. سندھ بینک کو استعمال کیا گیا زرداری کے منی لانڈرنگ کے لیے, زرداری کے کرپشن کے لیے, اور جو سندھ بینک کا انہوں نے سیو لگایا تھا وہ بلال شیخ فریال تارپور کے لیٹر پہ لگایا تھا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ 7 ارب کی سبسڈی ادھر دے دی. پھر اس کے بعد پاور پلانٹ کو جو قرضے دیے گئے اور جو غبن ہوا اس میں بھی مراد علی شاہ کا کردار رہا اور زرداری کو فائدہ پہنچایا گیا. پھر دادو اور ٹٹا کے شوگر مل جو ہے وہ کوڑیوں کے دام خریدے گئے, اور اس میں سہولت کار کون؟ پھر مراد علی شاہ. اور انہوں نے کیا کیا کہ سبسڈیز کے وقت انہوں نے کسانوں کو سبسڈی نہیں دی, عام بندے کو سبسڈی نہیں دی, عام بندے کو ریلیف نہیں پہنچایا. پھر سے زرداری کو انہوں نے اس میں فائدہ پہنچایا. پھر جعلی اکاؤنٹس کھلوانے کے لیے سندھ بینک کو استعمال کیا گیا. وہاں پہ آفیسرز کو کہا گیا تھا کہ کوئی پوچھ گچھ نہیں, کوئی سوال نہیں, اور جعلی سگنیچرز کا استعمال کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ نے منی لانڈرنگ دیکھی کہ کس طرح سندھ کی ترقی کا پیسہ آپ نے فالودے والا, سموسے والا, گول گپے والا, یہ تمام آپ نے سنے کہ اربوں کے روپے ان سے برآمد ہو رہے تھے. اس میں مراد علی شاہ نے کردار ادا کیا, ملک سے منی لانڈرنگ ہوئی, سندھ کی ترقی کا پیسہ ان کے باہر کی جائیدادوں کی نظر ہو گیا.
پھر اس کے بعد وہ ٹریکٹرز کا وہ جو سبسڈی دی گئی تھی وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جعلی بندے تھے, ان کو ٹریکٹرز بھیجے گئے, اس میں بھی کسان کو فائدہ نہیں پہنچا. اب یہ تو اومنی گروپ اور فیک اکاؤنٹس کی جیٹی ہے جس کو پوری قوم کے سامنے ہم پہلے بھی لا چکے ہیں. اس میں اس شخص کا کردار یہ زرداری کے سہولتکار کا کردار ادا کرتا رہا, اور اسی لیے اس غلام کو انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ آپ نے کس طرح سندھ کا پیسہ زرداری کی فیک اکاؤنٹس کی نظر کرنا ہے. پھر ابھی شوگر کرائسس کے حوالے سے یا شوگر کے حوالے سے جب بھی ہم نے جے ٹی بنائی رپورٹ آئی, اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ زرداری کے شوگر ملوں کو اس شخص نے اربوں کی سبسڈی دی. کسان رولتا گیا, عام بندہ رولتا گیا, اور جو اس وقت حالت ہے کہ سندھ کے اندر آپ نے زرداری کو فائدہ پہنچانے کے لیے عام لوگوں کا نقصان کیا. ویٹ کرائسس کے اوپر اگر ہم آ جائے تو میں ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ مراد علی شاہ کی وجہ سے کہ 2018 19 20 تینوں سالوں میں آپ کو گندم کی چوری کے واقعات آپ نے سنے سندھ کے اندر. اب اس میں دو چیزیں, ایک یہ کہ مختلف جگہوں پہ گوداموں سے آپ کو گندم غائب ملا, کہیں پہ اگر بوریاں تھی تو اس میں ریت پڑا ہوا تھا. مطلب یہ صرف اسپتالوں سے دوائی چوری نہیں کرتے, یہ صرف شوگر مل کی سبسڈی چوری نہیں کرتے, یہ صرف ترقی کا, سڑکوں کا, نالوں کا, صفائی کا پیسہ چوری نہیں کرتے, بلکہ یہ گندم بھی چوری کرتے ہیں, آٹا بھی چوری کرتے ہیں. جب نیب نے وہاں پہ چھاپے مارے, ریڈ ہوئے, تو ان سے 10 ارب کی ریکوری بھی ہوئی. اور اگر کوئی اس وقت سندھ اور پنجاب کے اندر گندم کی قیمتوں میں آپ کو واضح فرق ملتا ہے کہ پنجاب میں کیوں گندم سستا اور سندھ میں کیوں گندم مہنگا, تو اس کی سب سے بڑی وجہ ان کا یہ غلام مراد علی شاہ ہے, جو کہ زرداری کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہ صرف سندھ کی ترقی کا پیسہ لوٹتا ہے بلکہ گوداموں سے گندم کی چوری بھی کرتا ہے. پھر ایک اور چیز یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ کہ ابھی جو گیس کرائسس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, یہی شخص تھا اور یہی شخص ہے جس نے جو 17 کلومیٹر کی پائپ لائن بچھنی تھی, تو اس نے کیا کیا کہ رائٹ آف وے نہیں دیا, اس کے اوپر بھی سیاست کی, لوگوں کو ریلیف دینے کی بجائے لوگوں کے لیے مسئلے کریٹ کرے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا نام ہو جائے گا, عمران خان کا نام ہو جائے گا کہ لوگوں کے لیے مسئلہ حل کر لے گا, تو اس کے اوپر بھی سیاست کی, کویت کے اوپر بھی سیاست کی. اور سندھ کی ترقی کا پیسہ جو ابھی ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکج کراچی کو دیا, کیونکہ کراچی میں جب آپ دیکھتے تھے کہ بارشیں ہوتی ہے تو یہ پرچی والا آ کے کہتا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے. اب لوگ مر رہے ہیں, ان سے سوال ہو رہا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو پورا کراچی بہ جاتا ہے, کرنٹ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں, لوگوں کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں. یہ آپ کی نااہلی ہے, بے شرمی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, کراچی ایسا, اسلام آباد ایسا ہے. یہ آپ کے پاس جواب ہوتا ہے. لیکن کراچی کو ان کے مسئلے کے حل کے لیے جب وفاقی حکومت نے, عمران خان نے پیکج دیا تو اس میں بھی یہ سیاست کر رہا ہے, اس میں بھی صوبائی ڈپارٹمنٹ, وفاقی ڈپارٹمنٹ, میں کروں گا, ایسا کروں گا. آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ آپ کو پیسہ دے دے اور وہ بھی زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں چلا جائے تو ایسا تو نہیں ہوگا. کراچی کے لوگوں کے اوپر لگے گا. کیا وجہ ہے کہ 12 سال سے آپ مسلسل حکومت میں ہو لیکن نالے صاف کرنے کے لیے بھی این ڈی ایم اے کی اور ایف ڈبلیو او کی مدد لینی پڑتی ہے؟ کوئی شرم ہے آپ لوگوں میں؟ کوئی انسانیت نام کی چیز ہے آپ لوگوں میں؟ تو کراچی کے اندر اگر ہم وہ وفاق حکومت یہ بھی کرتی ہے اس کے اوپر بھی آپ کو گلا ہوتا ہے. ان کی گورننس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس وقت کیونکہ اسے تو سوال پوچھے نہیں جا رہے, وہ فرزندی زرداری کہتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے, زرداری شہنشاہ بنا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ نیب کی اتنی مجال کیوں مجھ سے سوال کرے گا. پھر وہ سب سے وہ جو مراد علی شاہ, وہ تو ایکٹنگ آپ کو یاد ہوگا کویت کے دوران کہ جس انداز سے وہ ایکٹنگ کرتا رہتا ہے. لیکن اگر پولیس کی ہم حالت دیکھیں تو سندھ کے اندر آئی جی کراچی سندھ کی رپورٹ ہے کہ 12,000 انہوں نے کرپٹ, چور, ڈاکو, کرمینلز بھرتی کیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کورٹ کے اندر ان کی آئی جی کی رپورٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پولیس میں بھی کرمینلز بھرتی کیے. کیونکہ آپ کو ان کے وہ جے ٹیز بنے تھے, کس طرح لوگوں کی زمین پہ قبضہ کرنا ہے. پولیس موبائل میں لوگ جا رہے ہیں, لوگوں کو اٹھا رہے ہیں,
وہاں پہ قتل کے واقعات ہو رہے ہیں. یہ کس چیز پولیس کے سامنے ہو رہا تھا, پولیس کے موبائل میں لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا. میں نہیں کہہ رہا, جے آئی ٹی رپورٹ بتا رہی ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. کس طرح کراچی میں چائنا کٹنگ کے واقعات آپ کے سامنے آئے, قبرستانوں پہ بھی قبضے, لوگوں کے گھروں پہ قبضے, سرکاری زمینوں پہ قبضے. کیوں ہو رہا تھا؟ ان کی سرپرستی میں ہو رہا تھا, ان کی سربراہی میں ہو رہا تھا. اس پرپس کے لیے کیا کرنا تھا کہ سندھ پولیس کو برباد کرنا تھا. آئی جی کی رپورٹ ہے کہ 12,000 انہوں نے کرپٹ, چور, ڈاکو, کرمینلز بھرتی کیے. تو یہ تو, اور ابھی بھی میں اسٹریٹ نمبر 26 کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا, نہیں سنا تو میں بتا رہتا ہوں, وہاں پہ آج بھی اسی طرح نوکریوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ جاری ہے اسٹریٹ 26 کا. باقی وہ سمجھدار ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر اس کے بعد آر او پلانٹس, وہاں پہ صاف پینے کا پانی تو ان کو دستیاب نہیں ہے. جانور اور انسان ایک ہی تالاب سے پانی پیتے ہیں. کراچی کے اندر آپ پوچھیں کہ سمندر کنارے لوگ پیاسے ہیں, ان کے لیے پانی نہیں ہوتا. پانی کا بھی بہت بڑا انہوں نے مافیا کراچی کے اندر بنا دیا. وہاں پہ لوگ پیاس سے, اور جب گرمی ہوتی ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ کس انداز سے لوگ بلک اٹھتے ہیں. لیکن وہ تو چھوڑے, تر کے اندر جو یہ رپورٹس آئی ہے آر او پلانٹس کے حوالے سے کہ تر میں پیاس کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے بچوں کی اموات ہوتی ہے, اور ہر سال 550, 500, 450 آپ کے سامنے فگر آتے ہیں. یہ انسان ہے کہ 450, 500 بچے پیاس کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے, غذائی قلت کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے. اس پہ بھی کوئی شرم نہیں, اس پہ بھی کوئی حیا نہیں ان میں. باقی ان کے ہسپتالوں کی تو حالت تو آپ کو پتا ہے کہ کہیں پہ اسٹریچر نہیں ہوتا. وہ یہی وزیر اعلیٰ تھا ان کا کہ جب 7 شریف کا بلاسٹ ہوا تھا تو وہاں پہ جو زخمی تھے, جو بم بلاسٹ سے شدید زخمی تھے, ان کو اٹھانے کے لیے اسٹریچر دستیاب نہیں تھا, ان کو اسپتال لے جانے کے لیے ایمبولینس دستیاب نہیں تھا. تو کوئی شرم ہوتی ہے کہ آپ کی وزیر اعلیٰ کی حلقے کی یہ حالت تھی. لیکن آ جاتے ہیں روزانہ, بڑی بڑی تقریریں جاڑتے ہیں. میں 5-6 ان سے سوال کرتا ہوں. ایک تو جو پرچ پہ آیا ہے, جو روزانہ جمہوریت کی بات کرتا ہے, تھوڑی سی شرم ہوتی نا, اتنی سی بھی شرم, یہ جمہوریت کا نام بھی نہ لیتے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں تو مجھے یہ پرچی ملی ہے اور اس کے تحت میں آج آپ سب جو ہے آج کے بعد میرے غلام ہو, اور یہ قطار میں کھڑے ہو کے غلامی کرنے لگتے ہیں. اس کو عہدہ مل گیا, کرپشن میں سہولت کاری کی کردار ادا کرنے لگا, اور اس کو غلامی کا سیلا مل گیا, وزیر اعلیٰ بنا دیا. تو اس میں سندھ کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ 12 سال کے بعد آپ ایک چھوٹا سا وزیر اعلیٰ کہہ رہے کہ 11 کلومیٹر کی اور 3 کلومیٹر کی سڑک بنانے جا رہے ہیں. تھوڑی سی شرم ہوتی ہے. میرا جو یونیورسل کا ناظم ہے اس سے زیادہ ہر ہفتے افتتاح کرتا ہے, کیونکہ باقی پیسہ تو آپ نے زرداری کی فیک اکاؤنٹس کی نظر کر دیا. اب 4-5 آپ سے سوال ہوتے ہیں کہ اب انشاءاللہ کیونکہ کراچی کی ترقی کا جو پیکج ہے اس کے اوپر آپ جتنے بھی روڑے اٹکائے, جتنی بھی آپ رکاوٹیں بنائیں, لیکن اگر اگلے سال بارش ہوگی تو پھر یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کا یہ پرچی والا آ کے کہے کہ بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, اور پانی آتا ہے تو پھر لوگ مرتے ہیں. آپ میں تو انسانیت نہیں. آپ اور دوسرا جو بیٹھا ہوا ہے سندھ کا چیف ایگزیکٹو, وہ تو غلام بنا ہوا ہے, لیکن وہ انسان ہے. ہم اس پیکج میں آپ کی رکاوٹ اور آپ جو روڑے اٹکا رہے ہو اس کو نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کے پاس جائیں گے, اور سندھ کی ترقی کے لیے, کراچی کے ترقی کے لیے, نالوں کی صفائی کے لیے, انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے, لوگوں کو سہولت دینے کے لیے, پانی دستیاب بنانے کے لیے, صاف پینے کے پانی کے پروڈکٹس کے لیے ہم انشاءاللہ یہ منصوبے مکمل کریں گے. نمبر 2, اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ پیسہ ہمیں ڈائریکٹ بھیج دے اور ہم اس طرح فیک اکاؤنٹس کی نظر کر دیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. نمبر 2 کہ یہ جو انٹیریئر سندھ میں غربت میں سب سے زیادہ پاکستان کے اندر اس وقت انٹیریئر سندھ میں ہے, اور غربت بڑھ رہی ہے. 3 نسلوں سے آپ حکومت میں ہو, اور یہ جو پرچی والا ہے اس کو تو جب یہ بچہ بھی تھا یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, اس کو فون جاتا تھا کہ بیٹا تمہارے فیک اکاؤنٹس کہاں کہاں پہ ہیں. یہ تو سندھ کی ترقی کا پیسہ اس کے اوپر لگ گیا. اس کو کیا پتا کہ غربت کیا ہوتی ہے, پیاس کیا ہوتی ہے, لوگ کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ غربت میں اضافہ ہوتا گیا. آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ یہ پیسہ کدھر گیا. میرے پاس تو جواب ہے کہ فیک اکاؤنٹس کی نظر ہوا. میرے پاس تو جواب ہے کہ مراد علی شاہ نے فیک اکاؤنٹس کو سہولت کاری کا کردار ادا کیا, اور یہ سارا پیسہ سندھ کی ترقی کا ان کی نظر ہو گیا. لیکن یہ مزید نہیں ہوگا. نمبر 3,
آپ جو اسپتالوں میں آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ اسٹریچر، ایمبولینس، دوائی، ڈاکٹر کیوں غائب ہے، اس کے اوپر مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ایک چینل نے آپ سے سوال کیا کہ یہ آپ کو اتنے کروڑ روپیہ ملے صرف صحت کے لیے، یہ پیسہ کہاں پہ لگا، آپ نے ان کے خلاف کمپین شروع کر دیا. دوسرے چینل نے آپ سے کرونا میں اور جب بارشیں آئی اس کے حوالے سے سوال پوچھا، آپ نے ان کے خلاف کمپین شروع کر دیا. مطلب بدماش ہے، وہ ڈیرے ہیں، یہ پاکستانی قوم آپ کی غلام ہے، یہ سین آپ کی جاگیر ہے کہ یہ آپ کرتے رہیں گے، آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا. ان آروگ لیگ کو تو قوم نے مسترد کر دیا ہے. میں آخر میں پھر یہ بات کر دوں کہ جو گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کی ہے، میں جو یہ لبرلی کرپٹ جو ہے، میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اور ایک پرچی والا پارٹی کا چیئرمین، چلو حادثاتی چیئرمین ہی صحیح، پرچی پہ ہی صحیح، وہ جو گفتگو کر رہا تھا اس کے اوپر کوئی سوال نہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ عزیز میمن نے سوال پوچھا تھا، اس کو موت کا شکار ہو گیا، شہید ہو گیا. باقی سندھ کے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے وہ سوال کر رہے ہیں، ان کو کہتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے. بھائی واہ، غلام ہے سب آپ کے، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اب 5 سوال کہ کیا گندم کرائسس کے وقت آپ کے گوداموں سے گندم غائب نہیں تھا؟ کیا 10 ارب کی ریکوری نیب نے نہیں کی؟ اور اگر کی تو تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، آپ کس طرح اس کرائسس کے اوپر بات کر سکتے ہیں؟ اور آپ نے کیا تو اس وقت پنجاب اور سندھ کے اندر گندم میں اتنی قیمتوں کا فرق کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی کرپشن کی، آپ صرف اسپتالوں سے دوائی چوری نہیں کرتے، آپ صرف بینکوں سے قرضے لے کے وہ چوری نہیں کرتے، آپ صرف ٹریکٹرز والے اور انرجی کے پروجیکٹس چوری نہیں کرتے، آپ صرف انفراسٹرکچر کی پیسے چوری نہیں کرتے، آپ صرف اپنے لیے ٹھیکیدار ڈھونڈ کے فیک اکاؤنٹس میں ان کا پیسہ ڈال کے چوری نہیں کرتے، آپ گوداموں سے گندم بھی چوری کرتے ہو، آپ چینی بھی چوری کرتے ہو، اور سارا زرداری کے اکاؤنٹ کی نظر ہو جاتا ہے. دوسرا کہ جو ابھی گیس کرائسس ہے، کیا آپ نے رائٹ آف وے میں اور اس میں رکاوٹ نہیں بنے؟ اور اگر بنے تو آپ کراچی والوں کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ نمبر 3، جو پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج دیا کراچی کو، اس میں کیا آپ رکاوٹ نہیں بنے؟ نمبر 4 کہ جو احساس پروگرام پرائم منسٹر عمران خان چلا رہا تھا اس کے اوپر بھی آپ سیاست کرنے لگے. تو آپ آئے کس مقصد کے لیے؟ ایک ہی کام ہے کہ لوٹو، ہر پل کا پل کا ہو، ہر سڑک کا ہو، بے دھڑک کا ہو، زرداری کو خوش کر لو، غلامی کرتے رہو اور پھر گھٹیا زبان استعمال کرتے رہو. اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا. انشاءاللہ ہم سندھ کے ایک ایک ڈسٹرکٹ میں جائیں گے، وہاں پہ ان کے لیے آپ کو خوشی ہو یا دکھ ہو، ہم وہاں پہ انشاءاللہ ترقیاتی کام بھی کرتے رہیں گے. احساس پروگرام میں ہم نے سندھ کا شیئر سب سے زیادہ بڑھایا پوری پاکستان میں، اور جب بڑھایا اس کے اوپر آپ کو تکلیف اور سیاست یاد آ گئی. ہم وہاں پہ غربت کے خاتمے کے لیے پروگرام کرتے رہیں گے، ہم کراچی کے لیے جو منصوبے ہیں اس کی تکمیل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہم آپ سے سوال بھی پوچھتے رہیں گے کہ 3 نسلوں سے آپ حکومت میں ہیں، سارا پیسہ آپ نے فیک اکاؤنٹس کی نظر کر دیا. یہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا کہ آپ کے اوپر کیپٹلزم ایکلیز اٹھا لے. زرداری کے اساسی آپ پیج نمبر 78 سے 82 پر پاکستانی پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح یہ جن کی پیٹ میں حرام کی کمائی جاتی ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. آپ وہ ضرور پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو سندھ میں غربت کی حالت ہے، جو ان کے اسپتالوں کی، ان کی سڑکوں کی، ان کے نالوں کی، ان کے پانی کی جو ایشوز ہے، وہ تمام پیسہ ادھر چلا گیا. نمبر 2، آپ فیک اکاؤنٹس کی JIT پڑھ لیں. فیک اکاؤنٹ کی JIT پڑھنے کے بعد آپ کو اومنی گروپ، پھر یہ سہولتکار مراد علی شاہ کا اصل چہرہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. پھر آپ یہ جو JITs بنے تھے، قتل و غارت گری اور دہشت گردی کے واقعات کراچی میں ہوتے تھے، اس کے حوالے سے 2 JITs ہے، آپ وہ پڑھیے. آپ کو ان کے عادی جو فریال تارپور ہے اور پھر یہ زرداری اور ان کے فرنٹ مین اور یہ سارے سہولتکار، ان کا بھی کردار نظر آ جائے گا. پھر اب امن و امان کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں ہو رہا ہے. تو آخر میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہی کلمات کی وجہ سے کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ عمران خان کی قیادت میں اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے کرونا کے اوپر سیاست کی، آپ نے بہترین ایکٹنگ کی، لیکن اللہ نے عمران خان کو سرخرو کیا. عمران خان کے احساس پروگرام کو ورلڈ اکنامک فورم نے، ورلڈ بینک نے، پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا. لوگ اس کی مثالیں دینے لگے
عمران خان کی کرونا کی حکمت عملی کو اوباما کا اکنامک کونسل کا چیئرمین کہنے لگا کہ اگر پاکستان کی طرح حکمت عملی اختیار کرتے تو $3 ٹریلین ہم بچا سکتے تھے. بل گیٹس نے کہا کہ پاکستان نے بہترین حکمت عملی کی. آپ نے اس کے اوپر سیاست کی. کوئی شرم ہے اس کے اوپر؟ کوئی آپ نے یا پرچی والے فرزند زرداری نے معافی مانگی؟ پھر دوسری چیز کہ آپ اکانومی کو آپ نے کہا کہ پورا پاکستان بند کر دو کہ کاروبار اور اکانومی تباہ ہو جائے، کیونکہ آپ نے تو معیشت کو قرضے لے کے کرپشن کر کے منی لانڈرنگ کر کے پاکستان کو تو آپ نے پوری دنیا کے اندر گروی رکھ دیا تھا. معاشی بدحالی تھی. عمران خان کی وجہ سے اس کو درست سمت ملی. اللہ کا شکر ہے کہ کراچی کے اندر بھی آپ انڈسٹریلسٹ سے پوچھے، لوگوں سے پوچھے، وہ یہ کہیں گے پاکستان کے تمام اکنامک انڈیکیٹرز، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا، ہمارا پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھنے لگے، ہماری صنعتیں بحال ہو گئی، سٹاک ایکسچینج میں تیزی آنے لگی، پاکستان کی معیشت درست سمت میں آنے لگی. تو یہ عمران خان کا کردار تھا. غربت آپ نے بڑھائی، عمران خان نے احساس کا پروگرام شروع کیا کہ اس کو ختم کر دے. تر میں بچے غذائی قلت کی وجہ سے مر رہے تھے، عمران خان نے احساس نسل نما شروع کر دیا. آپ تو 3 نسلوں سے حکومت میں ہو، آپ تو چاہتے ہیں کہ لوگ مرے، کہتے ہو کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا. آپ نے بھوک دیکھی نہیں ہے، کرپٹ ٹولے کو اندازہ نہیں ہوتا اس کا. تو عمران خان کی قیادت میں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. اور جو آپ کا مکروہ چہرہ ہے کہ جب آپ سے سوال ہوتے آپ دھمکیاں دیتے ہیں، آپ پھر گالیاں دیتے ہیں، غلیظ زبان کا استعمال کرتے ہیں، بڑی ایکٹنگ شروع کر دیتے ہیں، یہ چیزیں نہیں چلے گی. انشاءاللہ کراچی کے پیکج کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن ہوگی. ہم نے جو گندم، شوگر، گیس کرائسس، ان تمام چیزوں میں جو آپ کا کردار تھا، ایک ایک ہم روزانہ ایکسپوز کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ پوری سندھ کا دورہ کر کے جہاں پہ وفاقی حکومت سے ہوگا ہم وہاں پہ لوگوں کے لیے پروجیکٹس کرتے رہیں گے. پیسہ ڈائریکٹ آپ کو نہیں دیں گے، اور جو آپ کو ٹریلینز میں پیسہ ملا ہے اس کا آپ سے سوال بھی ہوگا. یہ دھمکیاں اور یہ کوئی مراد علی شاہ سامنے نہیں بیٹھا ہوا کہ آپ کا غلام ہے اور کہو کہ یہ کون ہوتا ہے مجھ سے سوال کرنے والے. یہ پاکستان کا میڈیا ہے، یہ پاکستان کی شہری ہے، یہ سندھ کے غیرت مند لوگ ہیں، یہ کراچی کے غیرت مند اور محب وطن پاکستانی ہیں. یہ آپ سے سوال کریں گے اور آپ کو جواب دینا ہوگا. شکریہ جی. کچھ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید پریس کانفرنس کر رہے تھے اسلام آباد میں. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے صوبے میں غربت بڑھائی گئی. عمران خان نے احساس پروگرام شروع کر کے غربت کے خاتمے کے لیے اقدام کیے. کراچی میں قبرستانوں، سرکاری زمینوں پر سندھ حکومت کی سرپرستی میں قبضے کیے.